میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے کوئی ہے، کوئی چیز سایہ سا ہے موجود. میں نے تھوڑا پیچھے دیکھا تو وہ بہت بڑا ایک سانپ جو میرے پیچھے یہاں پہ کھڑا تھا، اس جگہ پہ، جب یہ قبر نہیں تھی یہ والی. جنات کی جو قبریں ہیں وہ موجود ہیں. یہ وہ جنات ہیں جو طاہر بندگی صاحب سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، اور سننے والوں سے یہ بھی سنا جاتا ہے جنات کے جو بچے ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں یہاں پر. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرحمان. آج میں میانی صاحب قبرستان میں موجود ہوں، جہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ کئی 100 سال پرانی قبریں موجود ہیں، کئی ایسے بزرگوں کے دربار موجود ہیں. آج میں اسی طرح ایک عظیم ہستی جناب طاہر بندگی صاحب کے مزار اقدس میں موجود ہوں. یہاں پر جو ان کے خلفائے ہیں، جو ان کے خادم ہیں، ان کی بھی قبریں موجود ہیں. اور طاہر بندگی صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو طاہر بندگی صاحب تھے وہ جنات کو بھی تعلیم دیا کرتے تھے. آج سے تقریباً 400 سال پرانا یہ مزار اقدس یہاں پر موجود ہے، اور اس سے کئی سال پرانا ان کا مدارس یہاں پر موجود ہوا کرتا تھا، جہاں پر وہ عام انسانوں کی جگہ جنات کو بھی تعلیم دیا کرتے تھے، اور ان سے کئی جنات جو تھے وہ تعلیم حاصل کرتے تھے. ان کا اگر میرا آپ کو کیمرہ مین دکھائے گا تو میرے جو سیدھے ہاتھ کی جانب ہے ان کا روضہ مبارک جو یہاں پہ قبر مبارک ہے، اور یہاں پر جو ان کے مریدین ہیں وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ عرس ہوتا ہے، اور یہاں پر کئی ایسی ہستیاں اور بھی موجود ہیں جن کا میانی صاحب سے کافی وابستہ رہے ہیں پرانے. اسی طرح ان کو کہا جاتا ہے ایک رئیس میانی، جن کا بہت مشہور ذکر کیا جاتا ہے میانی صاحب قبرستان سے لے کے جتنا بھی میانی صاحب قبرستان کا احاطہ ہے وہ انہوں نے فی سبیل اللہ، اللہ کے نام کے لیے میانی صاحب قبرستان کو وقف کر دیا تھا. تو اگر میرا کیمرہ مین دکھائے آپ کو تو جو یہ رئیس میانی جن کو کہا جاتا ہے، یہ ان کی جو قبر ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے. اور اسی طرح اگر ہم آگے چلتے جائیں تو یہاں پر جنات کی بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ قبریں موجود ہیں. جنات کی قبریں اس طرح موجود ہیں کہ لوگ تو جو ہے جنات جو ہے آگ کا بنایا ہے اللہ پاک نے جنات کو، لیکن جب وہ تعلیم حاصل کرتے تھے طاہر بندگی صاحب سے، تو جب جنات کو یہ محسوس ہوا کہ ان کو وفات کر جائیں گے، کیونکہ وہ جنات آپ کو پتہ ہے مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کچھ اس میں شیاطین جنات بھی ہوتے ہیں، لیکن جو طاہر بندگی صاحب کے ساتھ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے جنات، ان کو کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم جب اس دنیا فانی سے پردہ کر جائیں، وفات ہو جائے ہماری، تو بندگی صاحب کو یہ کہا کہ ہمیں آپ نے اپنے پاس ہی تدفین کرنا ہے، ہمیں اس طرح لوارث نہیں چھوڑ دینا. اور سننے والوں سے یہ بھی سنا جاتا ہے کہ یہاں پر بعض اوقات جنات کے جو بچے ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں یہاں پر گھومتے ہوئے. تو یہاں پر جو ہے یہاں پر ان کے سجادہ نشین اور گدی نشین بہت سے موجود ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں میرے اس جانب جو ہے جنات کی جو قبریں ہیں وہ موجود ہیں. یہ وہ جنات ہیں جو طاہر بندگی صاحب سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، مدارس میں آ کے ان سے درس لیا کرتے تھے، اور طاہر بندگی صاحب ان کو درس دیا کرتے تھے. تو اس جانب جو ہیں یہ جنات کی قبریں موجود ہیں. انہوں نے ہی بندگی صاحب سے یہ درخواست کی تھی کہ ہماری وفات کے بعد ہمیں ادھر ادھر نہ چھوڑا جائے، بلکہ ہمیں جو ہے اپنے احاطے کے ہی قریب ہی تدفین کیا جائے. تو بندگی صاحب نے ان کی یہاں پر جو ہے ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی قبریں بنوا دی. اور جب اس مزار کی جو ہسٹری ہے وہ 400 سال پرانی ہے، تو ایک قبرستان کی ہسٹری میانی صاحب کی کتنی ہوگی. اسی طرح کے جو کئی ایسے واقعات جو ہیں وہ میانی صاحب سے وابستہ ہیں کہ کتنی پرانی یہاں پہ مغلیہ دور کی بھی قبریں موجود ہیں. اور طاہر بندگی صاحب کے ہمارے پاس جو ہے خادم بھی موجود ہیں، فیصل صاحب. ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ فیصل صاحب کب سے یہاں سے وابستہ ہیں اور ان کی کون سی لڑی ہے جو یہاں پہ خادمین میں چل رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیصل بھائی، آپ کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پر آپ خادم ہیں؟ مجھے تقریباً 32 سال کے قریب ہو گیا. 32 سال کے ہاں قریب. جی. 1994 میں تقریباً 1992-93 میں میری ڈیوٹی لگی تھی یہاں لنگر خانے میں. پیر سید شاہین قادر گیلانی صاحب کا میں مرید ہوں، انہوں نے ڈیوٹی لگائی. اور میرے اس سے پہلے میرے والد صاحب کے دادا جی، پردادا جی، ان کے والد صاحب، اس طرح کو تقریباً ہماری 5ویں لڑی آ رہی ہے. تو اب 5ویں لڑی آپ لوگوں کی ہے جو طاہر بندگی صاحب کی خدمت پر اپنی جو فرائض سر انجام دے رہے ہیں، یہاں پہ فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں. ہاں جی، فی سبیل اللہ جی. تو لنگر خانہ بھی ان کا بنایا گیا ہے جی. لنگر خانہ پیر سید شاہین قادر گیلانی کے انڈر وہ سارا وہی کام نظام چلاتے ہیں. اور جو یہ رئیس میانی جن کو کہا جاتا ہے ان کے بارے میں ہمیں بتائیں تھوڑا. وہ ابو محمد قادری صاحب ہیں، وہ آپ کے مرید بھی ہیں اور آپ کے خلیفہ اول ہیں. اور رئیس میانی ان کی ساری جگہ یہ ان کی تھی. یہ انہوں نے ان کے والدہ جان محمد صاحب وہ حضرت صاحب کو یہاں پہ لے کر آئے اور یہ جگہ سرکار کے نام وقف کر دی، اور انہوں نے پھر قبرستان کو یہ جگہ دے دی اور مدرسے کو دے دیا. مدرسہ تب شہید ہوا جب رجیت سنگھ کا دور آیا، اس نے یہ مدرسہ وغیرہ شہید کیا. بڑی نایاب بکس تھی وہاں، بہت سی نایاب کتابیں تھیں، سارا کچھ جلا دیا. قرآن پاک کے نسخے تھے نایاب، وہ جلا دیے جو سرکار نے خود لکھے ہوئے تھے، وہ رجیت سنگھ نے جلا دیے. تو فیصل بھائی، آپ نے اتنا وقت یہاں پہ گزارا، کبھی کوئی پراسرار چیز آپ نے دیکھی کہ یار جو ایک عام انسان نے میں نے نہیں دیکھی ہوگی، کوئی عام دیکھنے والے نے کبھی نہیں دیکھی، کوئی پراسرار ایسا واقعہ؟ بہت سے واقعے ایسے ہوئے ہیں. کوئی ایک واقعہ ہمیں بتائیں.
वो एक दफ़ा मैं यहीं पे पांच पीरों के पास ही पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि मेरे पीछे कोई है, कोई चीज़ साया सा है मौजूद। तो मैंने थोड़ा पीछे देखा तो वो बहुत बड़ा एक सांप जो मेरे पीछे यहाँ पे खड़ा था, इस जगह पे, जब ये कब्र नहीं थी ये वाली, अच्छा। तब उस वक्त ये कब्र नहीं थी, यहाँ पे वो सांप था और ऊपर को खड़ा था। मैं डर के वो थोड़ा सा भागने की कोशिश, लेकिन डर इतना था कि मैं भागा नहीं जा रहा था मुझसे। मैं चल कर वहाँ तक गया, वो मेरे साथ साथ चलता रहा। उसके बाद वो, मैं जब वहाँ पे पहुँच के पीछे देखा तो वो गायब था, और इतना बड़ा था कि मैंने आज तक इतना बड़ा उसका फन और वो इतना लंबा मैंने ज़िंदगी में नहीं कभी, वो टीवी पे भी नहीं कभी देखा। इतना बड़ा था वो। शहन साहब को जब मैंने बताया, पीर सैयद शहन साहब, उन्होंने कहा वो 5 पीर जो है ना, वो इस रूप में आते हैं, जो 5 जिन्नात के नाम से मशहूर हैं, वो इस रूप में आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका फैसल साहब। जिस तरह के हमें फैसल साहब ने भी बताया कि यहाँ पर ऐसे ऐसे पुरअसरार वाक़यात होते हैं बहुत सारे, जो एक आम इंसान ने कभी नहीं देखे होंगे। इसी तरह मियानी साहब में कई ऐसी वाक़यात वाबस्ता हैं जिनके बारे में हम पर्दा ज़रूर उठाएंगे और हम इस बारे में भी बकाया भी देखेंगे। तो इसी के साथ आप अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वाक़े के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।